الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے ہم پر انگنت بے شمار نعمتیں برسائی ہے اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ کتنی نعمتیں برسائی ہے؟ کتنی برسائی ہے؟ انگنت نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں یوں فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں گن سکتے۔ اگر تمہاری عمر قیامت تک کی ہے، ایک نعمت کو لے کر شکر ادا کرنا چاہو گے، تمہاری عمریں ختم ہو جائے گی، نسلیں ختم ہو جائے گی۔ خدا پاک کی قسم، ایک نعمت کا بھی شکر ادا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اتنی نعمت اللہ نے برسائی ہے۔ یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے، سورج کا وقت پہ نکلنا، رات کا وقت پہ آنا، دین کا وقت پہ آنا، یہ تمام نظام دنیا کا جو چل رہا ہے میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف ایمان والے کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر ایک اللہ کہنے والا ہوگا، ایک بندہ ہوگا، خالی صرف ایک بندہ، اللہ اللہ کہنے والا صرف ایک ہی بندہ ہوگا، اور پوری زمین، پوری دنیا کے اندر سب اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: او میرے محبوب، کہہ دو کہ اس ایک اللہ کے نام لینے والے کی بنیاد پر جس طرح پوری دنیا کے اندر ایمان والے کے صدقے طفیل میں میں دنیا کا نظام چلاتا تھا، آج بھی اس اللہ والے، اس اللہ کے بندے کے، اللہ کہنے والے کی بنیاد پر میں پورا نظام چلاؤں گا۔
ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے پاس کتنی قیمتی دولت ہے. کیوں؟ مفت میں ملی ہے، محنت سے تو آئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے. میرے عزیزو، اس روئے زمین پر اگر کوئی مالدار ہے، مالدار، سب سے بڑا مالدار کوئی ہے تو وہ ایمان والا ہے. اگر کوئی فقیر ہے تو وہ بھی ایمان ہے. ہم لوگوں کو ابھی احساس نہیں ہوگا، ہمیں ابھی احساس نہیں ہوگا کہ ایمان کیا چیز ہے، کس کو کہتے تھے. عبداللہ نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. کئی غیر لوگ بھی سلام کرتے ہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین. یقین، جو انسان کو یقین، جس کو یقین کہتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے. جو کلمہ 1400 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور صحابہ کے سامنے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے. کہ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے پڑھنے میں؟ ارے مولوی وارث کہاں سے جمع کیا ہے، کوئی بول نہیں رہا. ارے کوئی فرق ہے؟ ہاں، آدھا تم بولو آدھا میں بولو، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی. وہی کلمہ صحابہ نے پڑھا، وہی کلمہ ہم نے پڑھا، لیکن فرق کیا ہوا کہ صحابہ نے اس کلمے کو اور اس کلمے کی حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر اتار دیا ہے، اور ہمارا کلمہ ہماری زبانوں کے اوپر ہی رہ چکا ہے. اس لیے صحابہ کے لیے ہر چیز پر قربانی دینا ان کے لیے آسان تھا، اور ہمارا کلمہ ہمارے زبانوں پر ہے، دل کے اندر نہیں اترا ہے، اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر نہیں اتری ہے. اسی وجہ سے آج ہمیں 3 دن 3 مہینے 4 مہینے چلنے کے لیے ہمیں جانے کے لیے بہت بڑا بوجھ پڑتا ہے. حالانکہ ہمیشہ کے لیے نہیں جانا، جانے سے پہلے پوچھتے امام صاحب سے واپسی کا ٹکٹ کب بنائے. صحابہ تو جاتے تھے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کی تشکیلیں ہوتی تھی. اور کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ دین کی مجلسوں میں جہاں پر بھی دین کی مجلس لگے، اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے بٹھائے اور اس نیت سے بیٹھے کہ جو چیز بھی ہم سنیں گے اس پر عمل کر کے ہی رہیں گے، تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. سب سے بڑی نعمت میرے دوستو ایمان ہے. کتنی نعمت اللہ نے دی ہے. 31 مرتبہ سورہ رحمان میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور انسان اور جناتوں تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 31 مرتبہ فرمایا ہے. اور نماز کے بارے میں تو قرآن میں 750 جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرو، مضبوط کرو. ہم غفلت میں نہ رہے میرے عزیزو. پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بھئی بڑے میاں 90 سال کے ہو گئے اس لیے چلے گئے. کتنے سال کے؟ 90 سال کے اس لیے چلے گئے. غفلت میں نہ رہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا لاک ڈاؤن میں؟
یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا میرے عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اسی لاک ڈاؤن نے تو ہمارے عقلوں کو صاف کیا ہے، کیونکہ ہمارا یقین کہاں تھا؟ دکانوں پر، کارخانوں پر، فیکٹریوں پر۔ ہاں بھئی کیسے پورا ہوتا ہے؟ دکان پہ جاتے اللہ پورا کرتا ہے، اپنے پاس فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، باغات ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ لاک ڈاؤن کر دیا، بیٹھ جاؤ گھروں کے اندر، بند ہو جاؤ۔ کھلایا کہ نہیں کھلایا بیٹھ کر؟ او موچی کھیڑی والو، اور اس سے اچھا کھلایا، کہو الحمدللہ۔ ہاں اے اللہ نے ہمارے دماغوں کو صاف کیا، یقین اس کا نام ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ۔ اللہ اتنا زور سے بولو کہ اندر اترے۔ ہاں آج تو نیت کرو اس مجلس میں ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے رہیں گے۔ 4 آدمی بولتے ہیں، باقی سب پتہ نہیں کیا کھا کے آئے۔ پینا بھی جانتے ہو، پیتے تو نہیں ہو؟ ہاں یا نہیں پینے کا؟ اللہ جنت میں پلائے گا، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب جنت میں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جنت ہے اور ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ جب کسی مجرم کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو کس کی پابندی کرتا ہے؟ کس کے حکموں پر چلتا ہے؟ اپنی منمانی کرتا ہے؟ وہ جیلر صاحب کے پیچھے پیچھے کرتا ہے۔ ہاں ہمارے لیے دنیا کیا ہے؟ جیل خانہ ہے۔ اللہ نے شریعت کی حدود باندھ دی ہے، اسی دائرے میں ہمیں رہنا ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ 2 چیزوں پر چلنا ہے ہمیں، قال اللہ قال رسول اللہ۔ کتنی چیزوں پر؟ 2 چیزوں پر۔ ٹرین کتنی پٹری پہ چلتی ہے؟ ہاں ہوائی جہاز اللہ بٹھائے گا۔ ہاں 2 چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن نے بتایا، نماز کا تذکرہ کیا ہے، وضو کرو، یہ کرو، کیسے کرو، کس طرح کرو، کون بتلائے گا؟ حدیث بتلائے گی۔ حج کا تذکرہ قرآن نے کیا، کیسے کرو، کون بتلائے گا؟ حدیث بتلائے گی۔ نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کون بتلائے گا؟ حدیث بتلائے گی۔ روزے کا تذکرہ کیا قرآن نے، کیسے رکھنا ہے، کون بتلائے گا؟ حدیث بتلائے گی۔ ان 2 چیزوں کو لے کر چلنا ہے میرے عزیزو۔ ان 2 چیزوں کو لے کر چلو گے تو سیدھے راستے پہ۔ کون سے راستے پہ؟ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر جا کے رکیں گے۔ اگر ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری چیز اندر داخل ہو گئی، پھر تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے اوپر امت کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلی آیت جو پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت ہے میرے عزیزو، کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان جب ظاہر کیے، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کالے کملی والے سارے جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیسی ترتیب اجمائی؟
کہ حج کا مسئلہ آیا. کس کا؟ حج کا مسئلہ پیش کرنا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا, جاؤ اس کو لے کے جاؤ روئے زمین پر دربار مآب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کیجئے. روزے کا مسئلہ زمین پہ پیش کیا, زکوٰۃ کا مسئلہ زمین پہ پیش کیا. جب آئی نماز کی باری اس کو زمین پہ نہیں اتارا. میں آپ کو ایک داخلہ دے دوں, جیسے ہم کسی کلیکٹر کے پاس, کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں, کتنے ادب اور بہترین انداز میں جاتے ہیں کہ بھئی ان کی عزت سے ملنا ہے. بڑے کلیکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, کوئی چیز بڑا لیٹر لے دینا رہتا ہے, تو پھر یہ بہت بڑی دولت ہے نماز. اسی لیے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, باقی تو بعد میں. یہ صحیح نکلی تو سب صحیح نکلیں گے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے. جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اس کو زمین پہ نہیں اتارا, زمین پہ نہیں اتارا. کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سفر کروایا اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کروائی. شب معراج کا سفر کروایا. اور سدرت منتہا تک پہنچ چکے. جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے, بس وہاں جبرائیل وہاں رک گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا بس یہاں تک ساتھ دوں گے, آگے مجھے اجازت نہیں ہے. فرشتہ یوں کہتا آگے مجھے اجازت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کتنی چیزوں سے منع کیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے, پھر بھی ہم کرتے ہیں. میرے عزیزو اتنی بات یاد رکھنا, جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو روزی روٹی نہیں چنتا, کارخانے فیکٹریاں دکانیں نہیں چنتا. ہاں, سب سے پہلے اس سے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. ہو گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا او میرے آقا, اگر میں ایک ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی میرے 600 پر کو جلا کر راکھ کر دے گی. مجھے اجازت نہیں ہے, آپ کو یہاں سے اکیلا سفر کرنا ہوگا. جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, کیونکہ وہ تو کلیم اللہ تھے, اللہ سے باتیں کرنے والے تھے, ان کا نام کلیم اللہ رکھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا اللہ نے کہ آپ کوہ طور پر تشریف لائیے مجھ سے باتیں کرنے کے لیے. تو یوں کہا تھا فخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار کر کے تشریف لائیے کوہ طور پر. یا سرکار کو یوں فرما رہے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرما رہے ہیں او میرے محبوب آ جاؤ, جوتے سمیت میرے عرش پر آ جاؤ, آ جاؤ. اور آمنے سامنے بٹھا کر کے نماز کا تحفہ ادا کیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ایک سجدے کا انکار کیا تھا, اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود بنا دیا. میرے دوستو, ہم اپنے بارے میں سوچے, دین میں ہم 24 گھنٹے میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں. حشر کے میدان میں اللہ ہمارے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. گھنٹوں کے گھنٹوں بازاروں میں بیٹھنا ہمارے لیے آسان ہے, 10 منٹ کے نماز کے لیے فارغ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں؟ 5 وقت مؤذن پکار رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ گھر کے مسجد کے بازو میں گھر ہے, لیکن وہ ایمان مسجد میں نہیں لا سکتا. پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. پیارے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہاں یہ نماز کہاں کام آئے گی؟ کہاں کام آئے گی؟ ہاں جہاں اندھیرا ہوتا ہے نا وہاں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. تو نماز کہاں کام آئے گی؟ قبر میں. کہاں؟ ہاں وہ گئے ان سے پوچھو. یہ نور بن کے آئے گی، روشنی بن کر کے آئے گی. ہاں ہم قبر کو یاد کریں یا نہ کریں، پیارے آقا یوں فرماتے ہیں قبر دن میں تم کو 5 یا 3 مرتبہ روزانہ یاد کرتی ہے. او انسان، او پہلوان، او مالدار، او عہدیدار، میں اندھیری کوٹری کا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے آنا. تنہائی کا گھر ہوں، اپنے ساتھی کا انتظام کر کے آنا. کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنے جسم کی حفاظت کا انتظام کر کے آنا. سانپ بچھو کا گھر ہوں، اس سے بچنے کے لیے انتظام کر کے آنا. اس لیے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں خلیفہ ہارون بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے اس زمانے کے بزرگ تھے حضرت بہلول، بہت زبردست بزرگ گزرے ہیں. تو ان کو بلایا اور ایک چھڑی دی اور کہا کہ جاؤ پورے شہر میں گھومو، جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو اس کے چھڑی پکڑا دینا. کیونکہ اس زمانے میں جو نیک اور بزرگ عبادت میں مشغول رہتے تھے لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے بہلول مجنون. ہاں تو کیا گوا، وہ چھڑی لے کے پورے شہر میں گھومتے آئے. واپس کہاں آئے؟ خلیفہ ہارون رشید کے پاس. ہارون رشید کے دربار میں حاضر فرمایا کیا ہوا بہلول؟ کہ لیجئے یہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے. کہ کیوں؟ کہ جب آپ دربار سے باہر نکلتے ہو 10 قافلے آگے 10 قافلے پیچھے، باہر نکلنے کے لیے اتنی ساری تیاریاں کرتے ہو، کیا اپنے آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ کہ نہیں. تو پکڑیے چھڑی، آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کا مقصد یہی ہے، دنیا میں آنے کا ہمارا کہ ہم آخرت کی لمبی زندگی کا سفر کی تیاری کریں. دنیا میں تو مختصر رہنا ہے. آج ان کی باری تو کل ہماری باری. ہاں ہمارے نام کا بھی اعلان ہوگا، گرم پانی ہوگا، سب کچھ ہمارے نام کا ہوگا. سگا باپ بھی یوں کہے گا، امام صاحب سے پوچھو ٹائم کتنا رکھنا ہے. باپ مرا تو بیٹا بھی پوچھے گا امام صاحب باپ کا جنازہ کب اٹھانا ہے. اندر سے بیوی بولے گی میاں کا جنازہ کب اٹھانا ہے. بہن بولے گی بھائی کا جنازہ کب اٹھانا ہے. کوئی رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ چند دن رکھا تو اس کے اندر بدبو پھیلنے شروع ہو جائے گی. جاؤ دفنا کے آ جاؤ. سب کھڑے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، اور باپ بیٹا ماموں چچا سب وہاں کھڑے ہیں. سب مٹی ڈالیں گے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے پر، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، ماموں بھانجے پر، بھانجا ماموں پر، چچا بھتیجے پر، بھتیجا چچا پر. سب مٹی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے ہاتھ میں ابھی کچھ مٹی ہاتھ میں ہے. چل پکڑ، تیری مٹی تیری حوالے، تو جانے تیرا اعمال جانے تیرا رب جانے. چند دنوں کے بعد کچھ نہ چند سالوں کے بعد بیٹا باپ کی قبر کہاں ہے کہ پتہ نہیں ہے. کوئی یاد نہیں کرے گا میرے عزیزو، کوئی یاد نہیں کرے گا ہمارے رب کے علاوہ. اس لیے آتا ہے کتابوں کے اندر کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوں گے.
یہ امت چاروں طرف گھومے گی سفارش کے لیے. ہر نبی کے زبان مبارک سے نکلے گا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. ایک درد بھری آواز کونے میں سے آئے گی, درد بھری آواز کونے میں سے آئے گی. وہ کس کی آواز ہوگی؟ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی. وہ یوں فرمائیں گے, ان کو اپنے نفس کی اپنی ذات کی نہیں پڑی ہے, وہ یوں فرماتے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اس نبی کو سنت کو ہم اپنے چہرے سے کاٹ رہے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھنا, یہ چہرے پر ہم اس سے نہیں چلاتے, نبی کے سنت پر نہیں چلاتے, نبی کے جگر پر چلا رہے ہیں. پوچھو سرکار مدینہ میں جا کر گنبد خضرا کے نیچے سونے والے جا کے پوچھو کیا تکلیف ہو رہی ہے. وہ دل میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ جب روئے زمین پر موجود تھا, میرے رشتہ داروں نے, خاندان والوں نے اور ملک عرب کے دشمنوں نے مجھے چین سے زینی دیا. آج میں مٹی کے نیچے آرام فرما رہا ہوں, میرے امت کے گناہ مجھے چین سے سونے نہیں دیتے. نیت کرو کہ جب تک زندہ رہیں گے ہم اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو دوبارہ قائم رکھیں گے ہمیشہ کے لیے. بہت سارے چہرے ایسے ہیں. جمع کرو 40-40 روپے اور دیکھو کتنے پیسے جمع ہوتے اور اس کو اللہ کے راستے میں دو. سنت ہٹانے کے لیے کتنے پیسے برباد کرتے ہو. میں اس لیے کہتا ہوں آپ سے کہ چہرے پر سنت سجا لینا بہت ضروری ہے. ہم قبر میں مر کے جائیں گے, قبر میں مر کر جائیں گے, حشر کا میدان قائم ہوگا, سوال ہوگا ہم سے, او بندے کیا لے کر آیا ہے؟ کیونکہ ہماری نمازیں ہمیں پتہ ہے, ہماری نمازوں کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں, کیوں؟ پتہ چلے شیخ صاحب زکوٰۃ دے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ تو اس طرح دو کہ ہاتھ کو دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم تو شائع کر رہے ہیں. اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے بنو اللہ کے لیے. جب انسان دل پہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے آج سے جب تک اللہ زندگی باقی رکھے کوئی نماز مجھے نہیں چھوڑنی اور مجھے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے اور مجھے اللہ کے 5 احکام جو بتائے گئے ہیں اسی پر مجھے زندگی گزارنی ہے. انسان جب دل سے نیت کرتا ہے تو اس کے لیے اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کی نیت جب پکی ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں. اس زمانے میں تو شاید کتنا بڑا کوئی مالدار ہوگا, اس زمانے میں شاید اتنا بڑا کوئی مالدار ہوگا. عجیب و غریب اللہ نے ان کے باپ کو مالداری سے نوازا تھا. ایک کپڑا جسم پر ایک مرتبہ پہنتے تھے, 2 مرتبہ وہ کپڑا جسم پر نہیں آتا تھا زندگی پر, تو کتنا دیا ہوگا. یمن جیسے ملکوں سے ان کے لیے جتیاں لائی جاتی تھی, ایک دن پہنتے تھے دوسرے دن پھینک دیتے تھے. آؤٹ کنٹری سے ان کے لیے خوشبو لائی جاتی تھی, اتنی مہنگی اور اتنی زبردست خوشبو کہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ محسوس کرتے تھے کون گزرا ہے؟ مصعب بن عمیر گزرا ہے. ناز و نخروں میں پلنے والا. انہوں نے دیکھا, کسی نے سنایا, انہوں نے کان میں آواز سنی, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. صحیح راستے پر گئے تو جنت, الٹے راستے پر گئے تو جہنم. انہوں نے ٹھان لیا اور دل میں پکی نیت کر لی کہ مجھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ دے کر بیعت ہونا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر ہاتھ دے کر مجھے ایمان قبول کرنا ہے. ٹھان لیا انہوں نے اور ایمان قبول کر بھی لیا. لیکن جب خاندان والوں کو اور رشتہ داروں کو پتہ چلا تو لوگ ماں باپ کو, والدین کو, رشتہ دار وغیرہ تانے مارنے لگے, تمہارا بیٹا اسلام سے گیا, مذہب چھوڑ دیا, پھر گیا.
ہاں جیسے آج کل کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھو بھائی یہ تو چلے چلے میں 4 مہینے میں، ابھی تو جوا کھیل رہے تھے 4 دن پہلے، پتہ نہیں کیا سوجی ان کو، 4 مہینے میں چلے پوٹلا بستر لے کر، کیا سوجی ان کو، حکے پی رہے تھے بڑے مزے سے۔ جب کوئی بات اللہ دل میں ڈالتا ہے، جب اللہ ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو لوگوں کو کہنے کی وجہ سے ہم پیچھے نہ موڑے۔ جیسے گاڑی چلانے والا، آپ کے گاؤں میں گاڑیاں ہیں، ہاں بہت سارا جمع کیا ہے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ حلال کمایا تو حساب، حرام کمایا تو عذاب، کہاں جاؤں گے؟ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے، مذبذبین بین ذالک۔ حلال کا حساب دینا پڑے گا، حرام کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اللہ ہماری اوپر امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ باپ نے بلایا، مصعب آئیے میرے پاس۔ کیا ہوا ابا جان؟ یہ جو کپڑے پہنے ہیں نا وہ بھی اتار دو، ہمارے پیسوں کے ہیں، ہمارے پیسوں کے ہیں، کپڑے اتار دو۔ ماں نے کہا بیٹا ایک ٹکڑا ٹاٹ کا لے لے سطر چھپانے کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ آج ہمارا جوان کیا پہنتا ہے؟ ہمارے بیٹے جوانی میں رات میں گرمیوں کے موسم میں کیا پہنتے ہیں؟ گھٹنوں سے اوپر تک کی پتہ نہیں کیا کہوں میں، مسجد میں بیٹھ کر کیا فیشنیں نکلی ہے۔ اپنے اولاد کی طرف دھیان دو، بہت ضروری ہے۔ ان کی تربیت ہمارے پر ہے، ان کی ذمہ داری ہمارے پر ہے۔ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہاں اپنے بچوں کو کھلاؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، دنیاوی تعلیم بھی دو، پروفیسر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن دینداری کے ساتھ، ہر چیز میں دینداری ہو، ہر جگہ ہمارا ایمان ساتھ میں ہو، مارکیٹوں میں بھی ہمارا ایمان، ناپ تول میں بھی ہمارا ایمان سامنے ہو، ہر چیز میں شریعت کو سامنے رکھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ مدرسہ اسکول جانے والا بچہ، 5 7 6 سال کا بچہ ہمیں خود کو تعلیم دے رہا ہے۔ ہم نے ہمارے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جب وہ مدرسے میں جاتا ہے تو قرآن اور تخریر اما پارا وغیرہ کو تو ہاتھوں سے یوں پکڑ کے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے، جب اسکول جاتا ہے تو بستہ پیچھے لٹکا کر کے جاتا ہے اور یوں کہتا ہے او ابا جان، او دنیا والو دیکھ لو، دین آگے ہے دنیا پیچھے ہے، دین کو آگے رکھو، دنیا پیچھے مڑ کر قدموں میں آ کے گرے گی۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ارے بھائی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ہاں چھوٹا بچہ میں سمجھا رہا ہے کہ دین آگے ہے دنیا پیچھے ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی تنکا، کوئی ذرہ کسی کے ساتھ نہیں گیا، تو ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ اتنا بڑا سکندر بادشاہ دنیا سے چلا گیا، اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ چلے تو دونوں ہاتھ باہر رکھنا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ تھا پھر بھی خالی ہاتھ گیا۔ ہم غفلت میں نہ رہے، بیدار رہے، چوکنا رہے۔ بادشاہ کا جنازہ اس کے محل سے نکلے گا، بادشاہ اپنے چاندی کا پیالہ چھوڑ کر جائے گا، غریب کا جنازہ اس کی جھوپڑی سے نکلے گا، غریب اپنے بھیک مانگنے کا کٹورا چھوڑ کر جائے گا، کوئی سامان کوئی چیز لے کے نہیں جائے گا۔ جب لاکھ چلے گا بنجارا سب ساتھ پڑا رہ جائے گا۔ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، معاملات معاشرت کے اندر بھی ہم پابندی کریں، لین دین کے اندر بھی پابندی کریں، حقوق العباد ادا کرنے والے بنے۔ سب سے بڑی چیز آپ کے علاقے میں جو ہے، سب سے بڑی خطرناک چیز وہ جہیز کا مسئلہ ہے۔ جہیز بہت بری چیز ہے، ہم کئی بار اخباروں میں پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، کئی مسلم جوان ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا، کئی جوان لڑکیوں نے خودکشی کر لی، نہیں پڑھتے اخباروں میں؟ کیوں؟ کیوں؟ سامنے والا اتنی مانگ کر رہا ہے، باپ کے پاس حیثیت نہیں ہے۔ اور اکثریت یہ ہوتا ہے کہ جہیز جو دیا جاتا ہے اس میں 99% یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنی ملکیت میں سے نہیں دیتا. کہا جاتا ہے بینک میں، لون میں، سود میں. میرے عزیزو یاد رکھنا، او سود میں ہاتھ ڈالنے والوں، سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں. یہ تو دنیا والوں نے طریقے اپنائے ہیں ایمان والوں کو جال میں پھنسانے کے لیے. اس طریقے سے لون کے تو لون نہیں کہتے، اس طریقے سے لون کے تو اس کو بیاج نہیں کہتے، اس طریقے سے لون کے تو سود تمہارے لیے جائز آ جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مٹھائی کے باکس میں پاخانہ رکھ کر پیک کرنے سے حلوہ بن جائے گا؟ حلوہ بن جائے گا؟ ان دنیا والوں کے ان تمام طریقوں کو اپنائیں گے تو کیا چیزیں حرام کی چیزیں ہمارے لیے حلال بن جائے گی؟ بچاؤ اپنے آپ کو، ہماری نسل برباد ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اللہ والا گزرے ہیں جو جنگ آزادی کے قربانی کے اندر انہوں نے قربانی دی ہے. وہ یوں فرماتے ہیں، ایک دن میرے دسترخوان پر کھانا آیا، میں کھانا تناول فرما رہا تھا، کھانا آیا میرے پاس اور میں نے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے لقمہ اٹھایا اور لقمہ منہ میں ڈالا. اس کا لعاب جو تھوک بنا تھا وہ بھی گلے کے اندر نہیں گیا تھا، صرف منہ میں گھما کے میں نے باہر پھینک دیا. وہ یوں کہتے ہیں، وہ یوں کتاب میں یوں کہتے ہیں، او ایمان والو میں نے لقمہ پھینک دیا کیونکہ مجھے شک ہو گیا لقمہ حرام کا ہے. وہ اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ 40 دن تک میرے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ کسی بدکار عورت، کسی عورت کے ساتھ میں بدکاری کروں. میرے دوستو، ہم سوچے جو حرام کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا. حلال روزی تلاش کرے، حرام سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے، اللہ ہمارا راستہ آسان کر دے گا. اس جہیز کے فتنے کو ختم کرے. اور آگے بڑھ کے میں یوں کہتا ہوں کہ جب اپنی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے مجھے دکھلاؤ. میں عالم سے یوں کہتا ہوں بتاؤ کہ جس گھر میں بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے وہاں ڈیگے کیوں پکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، کسی جگہ ڈیگے پکائی ہے؟ حدیث میں ہے؟ کوئی حدیث لا کے دکھاؤ مجھے. کسی کو جہیز دیا ہے؟ حضرت فاطمہ 3 بیٹیوں کو نہیں دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. کیوں؟ شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیوں؟ کہ علی کے پاس گھر نہیں تھا. تو گھر کا سامان کیسے ہوگا؟ اور کیا دیا تھا؟ اس کو جہیز نہیں کہتے. کیا دیا تھا؟ ایک چارپائی دے دی، 2 تکیے دے دیے، ایک چٹائی دے دی، ایک مسلح دے دیا اور ایک چکی دے دی. اس زمانے میں جو پتھر کی چکیاں چلتی تھی، اور ایک مشکیزہ دے دیا پانی کا. اس کو جہیز کہتے ہیں؟ اور سامنے والا جوان بیٹھا ہے جھولی پھیلا کر، 2 ویلر آنے دو، 4 ویلر آنے دو، تجوری آنے دو، پلنگ آنے دو. ارے تم مرد ہے کیا ہے؟ بیوی کے پلنگ پر سہاگ رات بنانے والا مرد ہو سکتا ہے؟ تو شادی سے پہلے بھیک مانگ رہا ہے، شادی کے بعد اس پرائی لڑکی کی خواہشات تو کیسے پوری کرے گا؟ ایک سنت زندہ کرنے میں ہزاروں سنتیں ذبح ہو رہی ہے. اتنا ہجوم ہم کرتے ہیں. جب بیٹی رخصت ہوتی ہے کتابوں کے اندر ہے، یہ بیٹی رخصت نہیں ہوتی بلکہ بیٹی کا جنازہ گھر سے جا رہا ہے، چاہے وہ سگے بھائی کے گھر جا رہی ہو، سگے چچا کے گھر جا رہی ہو، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے. تو جہاں جنازہ نکلتا ہے وہاں ڈیگے پکتی ہے. میں یہاں کے ذمہ داران سے بھی کہتا ہوں اس چیز کو ختم کرو اور علماء کی رہبری میں چلو، ان سے پوچھ کر چلو. ہاں، ان سے پوچھو مسائل. کس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے مولانا؟ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے علاقے میں حضرت مولانا محمد صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی قربانی ہے، اللہ ان کو غریب کے رحمت فرمائے. کئی سے بڑا مالدار کے گھر کے اندر بھی شادی ہوگی تو جیسی شادی غریب کے گھر ہوتی ہے ویسی شادی اس کے گھر پر بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے علاقے میں بھی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب اپنی بچی کے لیے شادیوں کے اندر جو سامان لاوے، جو زیورات جو لے کر آوے، جو کپڑے ہم لائے، تو ان سے کہہ دو کہ اپنی سہیلیوں کو نہ دکھایا کرے کہ سامان یہ زیورات سہیلیوں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ اس کے شوہر کے لیے ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی سہیلیوں کے اندر سے کتنی سہیلیاں ایسی ہے جن کا باپ قبرستان میں ہے.
کتنی سہیلیاں ایسی ہیں جن کا باپ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کتنی سہیلیاں ایسی ہیں جن کا باپ لاکھوں روپے کا مقروض ہے. اگر وہ سہیلیوں نے دیکھ لیا اور اندر اندر وہ رونے لگی، ان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، اس قطرے کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا. شریعت نے اتنا احتیاط کرنے کا کہا ہے. اگر اللہ نے 2 پیسے دیے، بچوں کے لیے کھانے پینا لائے ہو تو اس کو گھر میں بٹھا کر کے کھلاؤ، کیونکہ پڑوسی والے کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ نہیں لا سکتا تھا بچوں کے لیے. اگر آپ کی طاقت تھوڑا اس کو بھی دے دو. اگر نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر کھلاؤ تاکہ پڑوس کے بچے ضد کر کے روئے نہیں. کتنا احتیاط برتا ہے. اس لیے آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس گاؤں سے ہم جہیز کے فتنے کو ختم کریں گے. آگے والے بولتے ہیں پیچھے والوں کو لینے کا ارادہ ہے کیا؟ دیکھو ہمارے علاقے میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. میری پہلی بہن کی شادی تھی، میرے والد صاحب نے مجھے بتایا نہیں، گھر والوں نے نہیں بتایا مجھے، اور مدرسے کی چھٹیاں ہو رہی تھی، 12 دن کی 3 دن کی جماعت میں بھیج دیا. وہی اطراف کی جماعت میں تھے اور وہی اس مسجد میں کسی کا نکاح ہوا. تب اچانک سے مجھے یاد آیا کہ گھر میں شادی ہے، لیکن والد صاحب کا ڈر اور خوف اتنا تھا کہ فون کا زمانہ بھی نہیں تھا. بیٹی کو دو، تم منع نہیں ہے دینا. رخصتی کے بعد جب اس کا گھر بن جائے اس سے پوچھو بیٹا کیا ضرورت ہے، پلنگ کی ضرورت ہے، تجوری کی ضرورت ہے، فریج کی ضرورت ہے، وہ دو. یہ ثواب کا ذریعہ بنے گا. اگر جہیز دو گے تو عذاب کا ذریعہ بنے گا اور وبال کا ذریعہ بنے گا. وہ ضرورت بھی اس کی پوری ہو جائے گی اور ہم ثواب کے حقدار بھی بن جائیں گے. کوئی حاجی حج کرنے گیا اور اس کا خاص تعلق رکھنے والا دوست حج کے ارکان میں جا کے یوں کہے احرام کی حالت میں، او بھائی یہ تیرے لیے اسپیشل، میں نے اس کی ہر تمنا وہ پوری کرتا تھا اور حج کے ارکان میں وہ پہنچ گیا، او بھائی یہ کام کر لینا خالی میری خوشی کے لیے، میری خوشی کے لیے اس کے کرتے 1-2 سیکنڈ کے لیے پہن لینا. وہ پہنے گا؟ پہنے گا؟ کیوں؟ ستیہ ناش ہو جائے گا، حج برباد ہو جائے گا. تو آج تک جو ہم نے دیا ہے، جہاں جہیز کا فتنہ ہے وہاں وراثت نہیں دی جاتی. اور قرآن نے یوں کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بہنوں کا آدھا تو بھائیوں کو پورا. تو پہلا آدھا کا تذکرہ کیا ہے، آدھا ہوگا تو پورا ہوگا. تو پہلا حق کس کا ہے؟ اگر باپ کے مرنے کے بعد باپ نے 1 روپیہ چھوڑا ہے، 5 بھائی 4 بہنیں ہیں، 1 روپیہ ان 9 کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا. اتنا یاد رکھنا. ہم بہنوں کا حق کھا کر بیٹھے ہیں. بہنیں کیوں نہیں مانگتے پتہ ہے؟ کیوں نہیں مانگتی ہے؟ ابھی اپنا حق مانگنے جائیں گے تو بھائی یوں کہے گا آج سے تیرا گھر، تیرے لیے میرے گھر کا دروازہ بند، میرا منہ بھی مت دیکھنے مت آنا جنازے میں. ڈر کی وجہ سے نہیں آتی ہے. فرض ہے، فرض ورثہ دینا فرض ہے. اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بہنوں کے معاف کرنے سے بھی ورثہ معاف نہیں ہوتا. چاہے وہ قرآن پکڑ کے قسم کھا لے، بیت اللہ کا گلاف پکڑ بھی قسم کھا لے میں نے معاف کیا، تو بھی معاف نہیں ہوتا. جب تک کہ وہ مال اس کے قبضے میں دے دو، اس کے قبضے میں دے دو، اس کے بعد وہ آپ کے دو، پھر اس کی کے علاوہ وہ آپ کو دے دیا، پھر آپ کے لیے جائز ہے. یہ مت سمجھنا بانجی کے موقع پر 2 لاکھ روپے دے دیے، بھتیجے کے موقع پر 1.5 لاکھ روپے دے دیا، 1 بائک دے دی اس کو، یہ سب بیکار ہے. ہدیہ کی نیت کر لینا. اور آئندہ جتنے جوان نسلوں کی شادیاں ہو اس میں پرہیز کرنے کی پوری کوشش کرو اور جہیز کے فتنے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرو. 3 دن کے بعد میں گھر پہ گیا تو میرے گھر میں سامان بکھرا ہوا تھا. اس زمانے میں تھوڑا بہت چلتا تھا، پھوپھی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، ماموں کی طرف سے، سہیلیوں کی طرف سے وہ برتن دیے تھے. میں نے والد صاحب سے ملاقات کی، پوچھا ابا جان یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا یہ ورثہ، یہ کیا ہے؟ کہ سامان جو ہے یہ مستقل باپ پہ ایک قرضہ ہے. سامنے والا جو دیتا ہے، ڈول دیتا ہے، تھال دیتا ہے، چمچ دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے وہ اس نیت سے دیتا ہے کہ میری بیٹی کے موقع پر یہ لوگ دیں گے.
تو اس طرح باپ پیچھے قرضہ چھوڑ کے جاتا ہے، یہ بھی مستقل ایک قرضہ ہے۔ سب سے پہلے میرے سامنے بیٹھ کے میرے والد صاحب نے لسٹ بنایا پورا، اور ہر ایک رشتہ دار کو اگر مجھے بھیجا، جاؤ بیٹا ان سے پوچھ کے آؤ پیسے چاہیے برتن چاہیے۔ کئی سال تک رشتہ دار ہماری خالہ وغیرہ ہمارے امی سے ناراض ہو گئی، ایک بار نہیں 70 بار ناراض ہو جائے، مرنے تک ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف پہلو دیکھا کہ دین میں رخصتی ہوتی تھی، دین میں تو عورت دلہن کو 4 بجے لاتے تھے اور گھر میں بٹھا کر کے آدھا گھنٹہ بٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ ہمارے علماء نے وہاں پر بھی غور کیا کہ دیکھو کس قوم سے مشابہت اختیار کرتی ہے، جس قوم سے مشابہت اختیار کریں گے کل حشر کے میدان میں اسی قوم کے در اٹھایا جائے گا ہمیں۔ تو دیکھا تو غیروں کا قوم ہے، غیروں کا طریقہ ہے کہ پگلے کرواتے ہیں گھروں کے اندر لا کر، پگلے کرواتے ہیں پھر لے جاتے ہیں۔ اعلان کر دیا پورے علاقے میں، یہ تو بند ہو گیا اللہ کا الحمدللہ، اور یہ بھی بند ہو گیا صرف رات کو عشاء کی نماز کھڑی ہو جاوے، عشاء کی نماز کھڑی ہو جاوے اس کے بعد رخصتی کرو، تاکہ کوئی مرد آپ کو راستے میں نہ ملے۔ یہاں سے 3 عورتیں، وہاں سے 3 عورتیں، دلہن کے ساتھ 4، مسئلہ نمٹ گیا۔ الحمدللہ آج بھی والد صاحب کی قربانی ہے کہ آج بھی ہمارے علاقے میں سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کرے آپ کے علاقے میں بھی یہ کام جاری ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں علماء کی رہبری میں چلنا پڑے گا۔ چلوں گے، پہلے یہ نیت کرو کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس طرح مجمع پورا بھرا ہوا ہے، ہر نماز میں ہمارے مجمع بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور کوئی نماز بغیر جماعت کے ہمارے نہیں ہوگی۔ دوسری نیت یہ کرو کہ جو بات اللہ نے مجھے ہماری زبان سے کہلوائی ہے، اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور پورے عالم کے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے ذیل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي. اللهم اعصمنا من الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من حال النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من زغط القبر. اللهم اغفر لنا قبل الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت. وارحمنا عند الموت. وارحمنا عند الموت. ولا تعذبنا بعد الموت. ولا تعذبنا بعد الموت. ولا تعذبنا بعد الموت. ولا تحاسبنا يوم القيامة. ولا تحاسبنا يوم القيامة. ولا تحاسبنا يوم القيامة
इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा, हमारे कुसूरों को माफ़ फरमा, हमारे लिए दरगुजर का मामला फरमा दे। ए करीम हम पर करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, हम गुनाह करते करते गुनाह के समंदर में डूब चुके हैं। रहमत की रस्सी डालकर हमें इस समंदर से निकाल दे, हमें पाक साफ फरमा दे। या अल्लाह पिछली जिंदगी तू माफ फरमा दे, पिछली जिंदगी तू माफ फरमा दे। या अल्लाह जितनी बाकी है तेरे जात के अलावा कोई नहीं जानता, जितनी भी बाकी है तेरे अहकाम के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक तरीकों को लेकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह हम पर करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दे। ए सारे जहां को रोशन करने वाले अल्लाह, ए सारे जहां को रोशन करने वाले अल्लाह, हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारे दिलों को रोशन कर दे। गुनाह करते करते सियाह हो चुके हैं, गुनाह करते करते सियाह हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। या अल्लाह दुनिया की हवस, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हिर्स हमारे दिलों से निकाल दे, हमारे दिलों से निकाल दे, हमारे दिलों से निकाल दे। या अल्लाह या अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। या अल्लाह हमें जन्नत का शौक पैदा फरमा, जहन्नम का खौफ अता फरमा। या अल्लाह कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, मौत से पहले पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती पर अपनी उम्मी खुसूसी रहमत नाजिल फरमा, उम्मी खुसूसी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे, इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे। हर एक को तेरे अहकाम पर चला दे, हर एक को शरीयत मुतहरा पर चला दे, हर एक को प्यारे आका की सुन्नतों को लेकर चलने वाला बना दे। या अल्लाह इनमें जो बीमार हो उनको शिफा अता फरमा दे, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, जो कर्जदार उनके कर्जों को उतार दे, जो बेघर है उनके लिए घरों का इंतजाम फरमा दे, जो बेसहारा है उनका सहारा बन जा, जो भी औलाद उनको नेक साले औलाद बना दे। या अल्लाह जिनके औलाद ना फरमान है उनके औलादों को फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह इस बस्ती को मदीना जैसी बस्ती बना दे। या अल्लाह इस बस्ती के हर घर में उलमा पैदा फरमा दे, सुलहा पैदा फरमा दे, उम्मत का गम उम्मत का दर्द रखने वाले मुफक्किर और मुबल्लिग पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो दीन का मुज़ाकरा हुआ या अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे लिए भी आखिरत में निजात का जरिया बने और पूरे आलम के लिए भी आखिरत की निजात का जरिया बने। इसकी गैब की शक्ल सूरतें पैदा फरमा दे। या अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन हयात है हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे, कदम कदम पर उनकी नुसरत फरमा दे। या अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने हमारे असातिज़ा या अल्लाह इस दुनिया के अंदर हयात है उनकी उम्र दराज अता फरमा दे, उनके उम्र में बरकत अता फरमा के उनके उलूम व फ़ुयूज़ से उम्मत को खूब फ़ायदा हो, ऐसी गैब की शक्ल सूरतें पैदा फरमा दे। या अल्लाह जितने तेरे हवाले हो चुके हैं इन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने शागिर्द हमारे पास पढ़े हैं और जितने पढ़ के चले गए हैं और जिन्होंने हमारे पास नहीं पढ़ा बल्कि हमारी ज़ेरे निगरानी में रहकर पढ़ा है, या अल्लाह उनमें से किसी को दुनिया के हवाले न करना, उनमें से किसी को दुनिया के हवाले न करना। या अल्लाह उनको कबूल फरमा दे, इनकी खिदमत को कबूल फरमा दे, जहाँ जहाँ वह खिदमत दे रहे हैं या अल्लाह इस्तिकामत के साथ जम कर या अल्लाह इज्जत मकाम के साथ रख कर उनको कबूल फरमा दे, उनको कबूल फरमा दे, उनकी इज्जत उनके अवाम के दिल में पैदा फरमा दे, अवाम की उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा दे।
یا اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر مانگی ہے ہمیں نصیب فرما، جن جن شروع سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آج تک اس روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات چمکے ہیں اور چمکیں گے، جتنے درخت کے پتے گرے ہیں قیامت تک گریں گے، جتنے ستارے چمکے ہیں قیامت تک چمکیں گے، جتنے بارش کے قطرے گرے ہوئے قیامت تک گریں گے، یا اللہ ان کی تعداد کے برابر اور ان کی تعداد کے برابر اور ان کی تعداد کے برابر ہم میں سے اس مجمع سے ہر ایک کا نام لے لے کر اور ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے اساتذاؤں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے محسنین میں سے، ہمارے والدین میں سے، یا اللہ ان میں سے ہر ایک کا نام نہ لے کر لاکھوں درود و سلام کا نذرانہ یا اللہ تاج در مدینہ کی خدمت میں پیش فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔